الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے۔ ہماری آج کی گفتگو توحید کے باب میں آخری گفتگو ہے۔ ہم نے توحید کے جملہ احکام کو، اللہ رب العزت کی صفات کو، اللہ رب العزت کے حوالے سے متعلقہ تمام متفرقات کو ذکر کیا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان متفرقات میں سے ہی حکم الاطفال ہے کہ بچوں کے بارے میں جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کا کیا حکم ہے، وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے ہماری آخری گفتگو ہے اور اس پر ہم عقیدے میں الہیات کے باب کو آج ختم کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ مومنین کے اطفال کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہی صحیح مذہب ہے، اور بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور احادیث اس میں کثرت سے موجود ہیں۔ دوسرا نظریہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جو چاہے گا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، لیکن راجح جو ہے وہ پہلا مذہب ہی ہے اور اجماع کا دعویٰ بھی اسی پر ہے۔ جہاں تک کفار کے اطفال کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہاں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ہوں گے، علماء کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور اسی پر جمہور کا موقف ہے، اسی قول پر جمہور جمع ہیں۔ دوسرا وہ جہنم میں جائیں گے، کثیر لوگ اس پر بھی ہیں، اس قول کے قائل بھی ہیں۔ تیسرا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، ایک قول یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اس مسئلے میں سکوت کو اختیار کیا ہے، اور بعض نے آپ کی تائید کی ہے، مگر بعض نے امام ابو حنیفہ سے سکوت کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ متفرق اقوال ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ ہم یا تو اس قول کو اختیار کر لیں جو جمہور کا ہے کہ جنت میں ہوں گے، صحیح قول بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ وہ تو جب فطرت پہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی دنیا سے انتقال کر کے منتقل ہو گئے دوسری دنیا میں، تو پھر عقل یہی کہتی ہے، عقل اسی بات کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن مشیت الہی بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت جو فیصلہ فرمائیں وہی بہتر ہے۔ اور مومنین کے بارے میں نے ذکر کر دیا، جو اقوال تھے ان کا تذکرہ کر دیا۔ ہاں، مومنین میں وہ اپنے والدین کی مغفرت کا باعث بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اس حوالے سے مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت و دوزخ کے سلسلے میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی باپوں کے تابع ہیں، یعنی وہ اپنی باپ کے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بغیر کسی عمل کے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اور بھی
کئی روایات حضرت معاذ بن جبل والی بڑی معروف روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مریں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے کہ اس کا باپ اور اس کے والدین جس سے چاہیں داخل ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 2، فرمایا 2 پر بھی اجر ہے، فرمایا 1 پر بھی اجر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بچہ اپنے والدین کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی ناف سے ملے ہوئے حصے جسے نال کہا جاتا ہے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے گا، یعنی ناف کے ساتھ جو ملا ہوا حصہ ہوتے اس سے اپنی ماں کو وہ جنت میں کھینچ کے لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مغفرت کے بہانے بنا رکھے ہیں، وہ جیسے چاہے گا حضرت انسان کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کی حضور التجا ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا، ہم نے اس کی ذات کے متعلق عقائد کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کاوش میں جتنے احباب میرے ساتھ شریک رہے اللہ کریم تمام کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔